السلام علیکم، میں ہوں عریحہ راجپوت۔ آج ہم جماعت صوم اسلامیت کا سبق نمبر 3 باب 2 سبق نمبر 3 وضو کے بارے میں جانیں گے اور اس سبق کی اچھی طرح سے وضاحت کریں گے کہ اس لیسن میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، وضو کیا ہے، وضو کیوں کیا جاتا ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں وضو کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ وضو کا لفظ، وضو کے لفظی معنی روشن کے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو والے اعضاء روشن ہو جاتے ہیں۔ وضو کے لفظی معنی ہے روشن۔ شریعت کی اصلاح میں اصطلاحی معنی اب اس کا کیا ہے؟ شریعت کی اصلاح میں پاک کرنے کی نیت سے سب سے پہلا پوائنٹ اس میں ہے نیت۔ ہماری نیت ہونی چاہیے، اور نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ شریعت کی اصلاح میں پاک کرنے کی نیت سے جسم کے بعض حصوں کے دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 2، پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مس کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اگر ان فرائض میں سے ہم نے کوئی ایک فرض چھوڑ دیا یا پھر ان اعضاء میں سے کوئی ایک بال بھی خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری عبادت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سب سے مین پوائنٹ اس میں ہے نیت۔ نیت کے بعد 4 فرائض ہیں جن کے بغیر ہمارا وضو مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب وضو کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ وضو نماز کے لیے فرض ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور وضو کرنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اسلام کی ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے اور نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ جب تک وضو نہیں تو نماز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ اگر کسی نے نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے، یعنی وجہ ہے۔ سبب کہتے ہیں وجہ کو۔ وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے، یعنی وجہ ہے۔ وضو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی نشانی کیا ہے؟ وضو ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے۔ یعنی وضو کے جو اعضاء، جن اعضاء کا کرنا فرض ہے، ان کے وہ اعضاء روشن ہوں گے۔ جس طرح وضو کا ایک فرض تھا چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا اور چوتھائی سر کا مس کرنا، تو حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ وضو میں جو ان اعضاء کا کرنا فرض ہے، دھونا فرض ہے، ان اعضاء کے دھونے کی وجہ سے مسلمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے، یعنی ان کی پہچان ہوگی۔ وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے، یعنی اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ وضو سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ یعنی ایک تو وضو کرنے سے ہمارا جسم گندگی سے پاک صاف ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارا جسم، ہمارے وضو والے اعضاء گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور اس سے وضو سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب وضو کے آداب کیا ہیں؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔
सबसे पहले वज़ू में हमने नियत करनी है कि हमारी नियत है हम पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहे हैं। उसके बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। वज़ू करते हुए दांत साफ़ करना सुन्नत है। दांत साफ़ करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांत भी साफ़ करते थे, यानी कुल्ली करना। किसी ऐसी जगह पर वज़ू करना चाहिए कि जिस्म और कपड़ों पर छींटे ना पड़े, यानी ऐसी जगह पर बैठे, ऐसी जगह पर बैठकर या खड़े होकर, बैठकर वज़ू करना अफजल है। खड़े होकर भी वज़ू कर सकते हैं, बैठकर वज़ू करें जिससे हमारे कपड़े और जिस्म पर गंदे छींटे ना पड़े। पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, यानी पानी को ज़ाया ना करें। वज़ू करते वक्त बिला ज़रूरत बातें करना नामुनासिब है। बात कर सकते हैं अगर ज़रूरी है, अगर ज़रूरी बात नहीं है तो परहेज़ किया जाए। अज़ा को धोते वक्त हाथ से ज़रूर मले, यानी जब वज़ू कर रहे हो तो उन पर अपना हाथ ज़रूर फेरें। अगर कोई अज़ा का हिस्सा खुश्क रह गया हो तो वो भी तर हो जाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की कुंजी यानी चाबी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। अभी हमने पढ़ा कि नमाज फ़र्ज़ है, अहम तरीन इबादत है, लेकिन उसके लिए फ़र्ज़ है वज़ू। जब वज़ू नहीं तो नमाज नहीं, वज़ू होगा तो नमाज होगी। ठीक है, जन्नत की कुंजी नमाज और नमाज की कुंजी वज़ू। वज़ू की फ़जीलत को ज़हन में रखते हुए हमें चाहिए कि बावज़ू रहने की आदत अपनाएं। इससे न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत पर नहायत अच्छे असरात मुरत्तिब होंगे, बल्कि इसके साथ बेशुमार फ़ज़ाइल और बरकतें भी मिलेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि बावज़ू रहने की कोशिश करें। इसी में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है और हमारे लिए दुनिया आखिरत की भलाई है। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा कि नमाज के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। बाकी इबादत करने के लिए भी हम वज़ू करेंगे और नमाज के लिए फ़र्ज़ है। वज़ू के बगैर नमाज नहीं हो सकती और वज़ू के फ़राइज़ भी हमने इसमें जाने और वज़ू से हमारे गुनाह भी मुआफ़ होते हैं और हमारी गंदगी भी दूर होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद असबाब की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।